آج ہم پڑھیں گے اس میں آلہ۔ اس میں آلہ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار اس کے ذریعے کام کیا جائے، جس اوزار کے ذریعے کام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اسم آلہ۔ اسم آلہ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے، اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار کے ذریعے کام کیا جائے۔ مثال کے طور پہ قلم جو ہے، قلم اس سے لکھا جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں آلہ کہلائے گا۔ اوزار کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہے تو اوزار کے ذریعے کام بتایا جائے گا۔ مثلا کیا ہے؟ جیسے کہ ہوتی ہے چابی، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، تو چابی کے ذریعے سے تالا کھولا جاتا ہے، تو چابی ایک کام، ایک وہ ہے آلہ ہے، کھولنے کا آلہ ہے، تو اسی کو اس میں آلہ کہتے ہیں۔ قلم ایک لکھنے کا آلہ ہے، قلم ایک لکھنے کا آلہ ہے۔ اس میں آلہ وہ ہے جو اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو۔ اب لکھنے کا ذریعہ قلم ہے، لکھنے کا ذریعہ قلم ہے، پینے کا ذریعہ گلاس ہے، اسی طرح کھولنے کا ذریعہ، تالا کھولنے کا ذریعہ چابی ہے۔ تو یہ اس کو بتا، یعنی جس اوزار کے ذریعے کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یہ آئی بات ہوگی سمجھ میں۔ اب اس کے کیا ہیں؟ اس کے تین وزن ہیں، اس کے تین وزن ہیں۔ وہ تین وزن اس کے کون کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو مفعلن ہے، مفعلن کے وزن پہ یہ آتا ہے، جیسے مخیتن یعنی کہ سوئی، مخیا کہتے ہیں سوئی کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے مفعلتن، ایک مفعلن وزن ہو گیا، دوسرا مفعلتن ہو گیا، جیسے مروحتن یعنی کہ پنکھا، مروح کہتے ہیں پنکھے کو، ٹھیک ہے، تو مروحتن۔ اب آپ نے یہ مفعلتن پڑھا ہوگا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ اس میں آلہ ہے، مروحہ، یہ اس میں آلہ کا وزن ہے دوسرا، اور اس کا معنی پنکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے مفعالن یعنی کہ مفتاحن، چابی کو مفتاح کہتے ہیں، چابی کو مفتاح کہتے ہیں، مفتاح، تو مفتاح جو ہے یہ مفعالن کے وزن پر ہے، اور اس کو ہم کہیں گے اس میں آلہ ہے یہ، یعنی کھولنے کا آلہ، کھولنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، مفتاح۔ اب دیکھو اس کی گردان، گردان اس طرح ہوگی، واحد کے لیے مفعلن، مفعلانی، مفعلون، یعنی کہ دیکھو واحد کے لیے مفعلن ہو گیا، تثنیہ کے لیے مفعلانی ہو گیا، اور جمع کے لیے مفاعلو ہو گیا، جمع کے لیے مفاعلو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھو واحد کے لیے مفعلتن ہو گیا، اور تثنیہ کے لیے مفعلتانی ہو گیا، اور جمع کے لیے مفاعلو ہو گیا، ہے نا۔ اسی طرح تیسرا اس کا کیا ہے؟ مفعالن ہو گیا واحد کے لیے، اور تثنیہ کے لیے مفعالانی ہو گیا، مفعالانی، ہے نا، اور جمع کے لیے مفاعیلو ہو گیا۔ تو یہ اس کے یہ آپ کے، یہ اس کی گردان ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، اس کو اچھے سے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لینا۔ اب بنانے کا اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں ہم، بنانے کا اس کا قاعدہ کیا ہے؟ علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو، ہے نا، عین کلمہ اگر مفتو نہ ہو تو اس کو مفتو کر دو، آخری حرف پر تنوین بڑھا دو، جیسے یدریبو سے مدربن، یدریبو سے مدربن۔ اس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، پورا دیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا جی؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو۔ تو دیکھو، یعنی کہ ہم اپن بناتے ہیں نصرہ، ینصرو سے نصرہ ینصرو، ہے نا، یہ دیکھو نصرہ، یہ ہو گیا، اس کو ہم بنائیں گے ینصرو، تو یہ ہمارا ینصرو ہو گیا، ینصرو ہو گیا۔ اب اس کو ہم علامت مضارع کو گرا دیں گے صاحب، اور میم مکسور لگا دیں گے، تو یعنی میم مکسور، میم کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ من، یہ ہو گیا دیکھو من۔ اچھا، انہوں نے جو کہا ہے اگر مفتو نہ ہو تو اس کو مفتو کر دو، یعنی کہ ہمارا یہ دمہ ہے نا، ایسے یہ دمہ ہے، من سرو ہے، تو اب ہم نے اس میں کیا کر دینا ہے آگے چل کے؟ اس کو دیکھو یہ کر دینا ہے، ایک منٹ، یہ ہم نے کر دیا، فتحہ کر دیا،
मिन शुरू कर दिया, आखिर पर तनवीन बढ़ा दो, तो हमने इसकी भी तनवीन बढ़ा दी है जी, तो हमने इसकी तनवीन भी बढ़ा देनी है। तो ये हमने तनवीन बढ़ा दी। मिन सरुन, मिन सरुन, मदद करने का आला, मदद करने का आला, ये इसका बन गया है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसमें आला का बनाना है। अगर उस पर गोलता बढ़ा दी, जब बढ़ा दी जाए तो मिफ़अलतुन हो जाएगा। जैसे मिदरबुन से मिदरबतुन, मिदरबतुन, ठीक है ना। इसी तरह जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा, मिन सरुन से मिन सरतुन, मिन सरा, देखो मिन सरतुन हो गया। ये गोलता बढ़ाने से मिफ़अलतुन के वजन पर आ जाएगा। मिन सरतुन मिफ़अलतुन, कोई फर्क है? नहीं फर्क है। ठीक है, इसी बात क्या है, नंबर 3, अलामत मुदारे को दूर करके मीम मकसूर बढ़ा दो। ऐन कलमा के बाद अलिफ ज्यादा ज्यादा करो और आखिर में तनवीन, तनवीन जैसे यदरिबू से मिदराबुन, ये इसका दूसरा वजन जो है, दूसरा इसका ये हो जाएगा जैसे, यानी कि मिदराबुन हो किस यदरिबू से। इन्होंने क्या कहा, इसको देख लेते हैं हम। देखो, इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है क्या करना है कि अलामत मुदारे को दूर करके मीम मकसूर लगा दो। तो असल में क्या था हमारा, ये ज़रबा यदरिबू था, ठीक है ना, ज़रबा यदरिबू था। एक मिनट, हम इसको कर देते हैं यदरिबू, दरबा यदरिबू था। इसमें इन्होंने कहा है कि मीम में अलामत मुतारे हटा के मीम मकसूर लगा दो, तो हमने मीम मकसूर लगा दी। तो ये हो जाएगा, देखो हाँ मिद रिबुन, देखो इसमें ये ऐसे रहेगा, एक मिनट, ऐसे रहेगा, मिद रबू हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि ऐन कलिमा के बाद अलिफ ज्यादा करो दो, करो और आखिर में तनवीन लगा दो। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना हमें, ये अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो। ऐन इसको फिर हमने लिखा है, इसको सब हमने फिर लिखा है, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि बार बार आ रहा है। जरवा यदरिबू, है ना, जरवा यदरिबू। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमने जो जेर है, जो जेर है, इसको हमने क्या कर दिया जी, मफ्तू ना हो तो उसको मफ्तू कर दो, तो हमने जेर को मफ्तू कर दिया, जेर को हमने जबर दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ऐन कलिमा के बाद अलिफ ज्यादा कर दो, तो हमारा रा के रा, ये ऐन कलिमा, इसका हमने अलिफ ज्यादा कर दिया। इन्होंने फिर आगे कहा है कि आखिर में तनवीन लगा दो, तो हमने क्या कर दिया, आखिर में तनवीन लगा दी, तो हमारा हो जाएगा मिदराबुन। ये ऐसे ही मिदराब ऐसे बना है ना। यदरिबू से मिदरिबुन हुआ, मिदरिबुन से मिदरबुन हुआ, मिदरबुन से ऐन कलमा पर ऐन कलमा के बाद अलिफ बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, मिदराबुन हो गया। यानी बुन में इसलिए बुन इसलिए पढ़ रहा हूं कि गोल आखिर में हम तनवीन इसको समझ बैठे हैं। अगर मिदराबू कर लोगे, है ना, मिदरिबू मिदरिबू कर लोगे तो कोई मसला नहीं है, आखिर में आपने तनवीन लगानी है, तो क्या हो जाएगा, मिदराबुन, मिदराबुन, ये इसका बन गया। अगर मादी 3 हरफी ना हो तो इसमें आला का सीगा नहीं आएगा। ये देखो एक पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिला कि अगर मादी 3 हरफी ना हो, अगर यानी कि इससे मालूम ये हुआ 3 हरफी से ही इसमें आला बनेगा। अगर इसमें आला बनाना है आपने तो 3 हरफी का ही इस्तेमाल करोगे, 3 हरफी मादी। अगर 3 हरफी मादी नहीं होगा तो इसमें आला से, इसमें आला का सीगा नहीं आएगा। अब देखो, फतहा दरबा समिया करदा और नकदा, इससे क्या करना है, इसमें आला के गर्दाने करनी है, इसमें आला इससे बनाना है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो, इसमें तफदील है, वो इस्म जिससे किसी शय यानी किसी चीज की सिफत की ज्यादती में ज्यादती भी मुकाबला दूसरी शय के मामूल हो, यानी ज्यादती भी मुकाबला दूसरी शय के मामूल हो। जैसे आलमू, ज्यादा जानने वाला, अकबरू, ज्यादा बड़ा। अच्छा, इसको मैं समझाता हूं। ये इसमें तफदील जो होता है, ये मुकाबले के लिए आता है, ये मुकाबले के लिए आता है, यानी कि एक हो गया अपने सामने खड़ा अकबर और एक खड़ा अपने सामने जैद। अब आपने जब भी इन दोनों में मुकाबला करना होगा तो आपने ये इसमें तफदील का ही सीगा इस्तेमाल करना होगा। आपको इसमें तफदील का ही सीगा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जैद बड़ा आलिम है या बड़ा आलिम अकबर है, या अकबर बड़ा आलिम है या जैद बड़ा आलिम है। या इसको मतलब ऐसे कर सकते हो कि अकबर जैद से बड़ा आलिम है, अकबर
ہے تو اکبر یعنی کہ زید بھی عالم ہے، عالم زید بھی ہے، لیکن اکبر زید سے بڑا عالم ہے۔ اسی طرح اکبر بھی عالم ہے لیکن زید اکبر سے بڑا عالم ہے۔ تو یہ مقابلہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے صفت سے، کہ اس کے اندر یہ صفت زیادہ ہے، اس کے اندر تو ہے لیکن اس سے زیادہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اس میں تفضیل مقابلے کے لیے آتا ہے۔ اس میں دیکھو کیا لکھا ہے، وہ اسم جس سے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی بھی مقابلہ دوسری شے سے کہ دوسری شے کے معلوم ہو۔ یعنی کہ آپ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مقابلہ کرنا ہوگا ایک شے سے دوسری شے کے اندر، ایک چیز سے دوسری چیز کے اندر، کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے لیکن دوسرے وہ ہے اس کے اندر زیادہ کوالٹی ہے، یہی تو یہ اسی لیے آیا ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر افعلو کے وزن پر اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اس کو دیکھو میں ایسے کر دیتا ہوں، یہ دیکھو یہ آ گیا ہوگا، ایک منٹ، یہ دیکھو یہ یہاں پر لکھا، یہاں پر یہ کیا کیا ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر افعلو کے وزن پر اور واحد مؤنث کا فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ یعنی کہ اس میں واحد مؤنث کا الگ آئے گا اور واحد مذکر کا الگ آئے گا، وزن دونوں کے اس میں بتا دیے۔ افعلو یہ مذکر کے لیے ہے، فعلا یہ مؤنث کے لیے ہے، انہی پر آتا ہے۔ آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، اس میں تفضیل کے اندر آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس میں فاعل میں بھی آ گئی، اس میں مفعول میں بھی تنوین آ گئی آخر میں، اس میں ظرف میں بھی تنوین آ گئی آخر میں، اس میں اعلیٰ میں بھی تنوین آ گئی آخر میں، لیکن اس میں تفضیل جو ہے پانچواں جو ہمارا اسم ہے، اس میں تفضیل، اس کے اندر تنوین آخر میں نہیں آتی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر گردان یوں ہوگی، کیسے ہوگی؟ افعلو، اس میں دیکھو تنوین نہیں آئی ہے اور افعلو کے وزن پہ آئے گا، اکبرو افعلو کے وزن پر ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھو فعلا، فعلا، تو اس میں بھی دیکھو تنوین نہیں آئی ہے، اس میں بھی تنوین نہیں آئی ہے۔ اسی کے بعد دیکھو افعلانی، تثنیہ کے لیے افعلانی اور تثنیہ کے لیے مؤنث کے لیے فعلیانی، فعلیانی، ٹھیک ہے نا۔ جمع کے لیے افعلونا، افاعلو، ہے نا، فعلیاتن اور فعلن، دیکھو فعلیاتن اور فعلن، یہ اس کی مؤنث کی تثنیہ، مؤنث کی جمع ہے اور یہ مذکر کی جمع ہے۔ اگر ماضی تین حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس میں تفضیل بھی آپ کو ماضی تین حرفی سے ہی آئے گا، ماضی تین حرفی سے اس میں تفضیل آئے گا اور ماضی تین حرفی سے اس میں آلہ آئے گا۔ تو اگر یہ یعنی کہ تین حرفی سے زائد ہو رہے ہیں تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا۔ ضربا، نصرا، علیما، سمیا، کرما سے اس میں تفضیل کی گردان آپ نے کرنی ہے، یہ آپ نے گردان کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اچھا اس میں ہم تھوڑی سی مشق کر لیں گے آج، اتنے یہی دو پڑھتے ہیں ہم، آگے باقی انشاءاللہ ہم آگے پھر پڑھیں گے یہی، کیونکہ اس میں تفضیل ہمارا ہو گیا، ان کی گردانیں بھی آپ نے یاد کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے، تو آج ہم اتنا ہی دو رہنے دیتے ہیں۔ اب ہم جو اس کی ایکسرسائز